ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج میں آپ کی توجہ ایک اہم سماجی برائی کی طرف کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس نے ہم سب کے لیے ذلت اور رسوائی کا سامان پیدا کیا ہے، سبھی کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے، اور وہ ہے کہ بھکاریوں کی بڑھتی ہوئی تعداد، مانگنے والوں کا ہجوم۔ آپ کہیں پہ ہوں، سڑک پر، بازاروں میں، ریلوے اسٹیشن پر، بس اسٹینڈ پر، مسجدوں کے سامنے ہوں، اسپتالوں میں ہوں، تو آپ دیکھیں گے ایک ہجوم ہے مانگنے والوں کا، اور ہر جگہ یہ نظر آ جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک پروفیشن اور پیشے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت سے سبھی لوگ بلا وجہ مانگتے ہیں، اس میں کچھ ضرورت مند بھی ہو سکتے ہیں، مستحق بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی بڑی تعداد وہ ہے جو اب پروفیشنل بن گئی ہے اور جس نے اسے پیشہ بنا لیا۔ آپ حیرت کریں گے، اب خود اپنے ملک میں لاکھوں کی تعداد میں مانگنے والے ہیں۔ پڑوسی ملک پاکستان میں تو حالت یہ ہے کہ تقریباً 23 کروڑ کی آبادی والے ملک میں 4.25 کروڑ لوگ مانگنے والے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بھیانک روپ لے رہا ہے، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے والے کے، سوال کرنے والے کو کتنا ناپسند کیا۔ فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص اپنی رسی اٹھائے اور لکڑی کا گٹھر اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ کسی سے جا کر سوال کرے۔ اب اندازہ لگائیے کتنا محنت کو فروغ دیا گیا ہے، محنت کی طرف، اور پیسہ کمانے کے لیے، حلال روزی کمانے کے لیے جد و جہد، بھاگ دوڑ کے لیے کتنا اکسایا گیا ہے۔ اور ایک جگہ تو فرمایا گیا ہے کہ وہ سوالی جو ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے کے اوپر ایک بھی گوشت کا حصہ یا ایک بھی بوٹی نہیں ہوگی۔ یعنی کتنا بھیانک تصویر کھینچی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص سوال سے بچے گا، اللہ اسے بچائے گا اور اللہ اس کی مدد کرے گا، اور جو دنیا سے بے پرواہی کرے گا، اللہ اس کی پرواہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دینے والا ہاتھ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ سوال کرنا ذلت اور رسوائی کا باعث ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو لوگ اتنی بڑی تعداد میں مانگ رہے ہیں، اور پچھلے 3-4 سال میں جو پہلے جو کووڈ ہوا تھا، کووڈ نے ان لوگوں کی عادتیں اور خراب کی۔ کووڈ میں چونکہ لوگوں کی مدد کرنا ایک لازمی حصہ تھا، ایک سماجی ذمہ داری تھی، اس سے بہت سے لوگ پٹری سے اتر گئے اور انہوں نے اس کو پیشہ بنا لیا، اور بڑی تیزی کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 4-5 سال کے اندر مانگنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ ہمارے سماج کے اوپر ایک بڑا تماچا ہے، خاص طور سے ہم مسلمانوں کے لیے۔ اس لیے ہمیں اپنی مساجد کو، ہم نے اپنے محلوں میں یہ انتظام کرنا چاہیے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کتنے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں۔ دیکھیے، جو لوگ سوال کرتے ہیں، جو مانگتے ہیں، ان سے آپ پوچھیے کہ تم کیوں مانگ رہے ہو، تو زیادہ تر جواب سننے کو ملے گا میرے گھر میں فلاں بیمار ہے، اس کا علاج کرانا ہے، یا فلاں کی شادی کرنی ہے۔ ہمارے محلوں میں کمیٹیاں ہونی چاہیے، ہر محلے میں، اپارٹمنٹ میں، بستیوں میں مسجد اس کا ایک نیوکلیس ہو، سینٹر ہو، مسجد ہیڈ کوارٹر ہو، اور مسجد میں اپنے آس پاس کی پوری بستی کا ریکارڈ ہو، کتنی بیوائیں ہیں، کتنے بچوں کا اسکول کی فیس بھرنی ہے، کتنے لوگ کی دوا کا انتظام کرنا ہے جو بیمار ہیں، اور کتنے بچیاں ایسی ہیں جن کی شادی کے مسئلے ہیں، جن کی شادی صرف اس لیے رکی ہوئی ہے، اور وہ جو ہمارا زکوٰۃ ہے وہ ایک جگہ اکٹھی ہو، اور ہمارا جو انٹرسٹ کا پیسہ ہوتا ہے جو حرام ہے ظاہر ہے ہم لوگوں کے لیے، وہ بھی ہزاروں نہیں لاکھوں میں ہوتا ہے۔ اگر کہیں 400-500 گھر ایک جگہ ہے، ایک بستی ہے، کہیں 300-200 گھر ہیں، تو اس میں لاکھوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے۔ اس کو ہم جمع کریں ایک سلیقے کے ساتھ، ایک منظم طریقے سے، ہمارے پاس ایک لسٹ ہو، اعداد و شمار ہوں کہ ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں، اور ان کی ہم مدد کریں۔ یہ جو بھیک دینے کا تصور ہے، یہ جو ہمارے یہاں تصور ہے نا کہ ہم عیدگاہ کو نکلے، ہم نے رمضان میں 50-50، 100-100 روپے بانٹنے شروع کر دیے، سخت ناپسندیدہ ہے۔ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ 100-100 روپے کر کے آپ 100 لوگوں کو بانٹ دیجئے، اس سے لاکھ درجہ بہتر ہے کہ 10,000 روپے کسی ایک آدمی کو دیجئے، کسی خاتون کو دیجئے جو سلائی مشین لے اور سلائی کڑھائی کا کام کرے۔ کسی آدمی کو آپ دیجئے تاکہ وہ ٹھیلہ چلائے۔ ان کاموں میں ایک سلائی مشین کا خرچ 4-5 ہزار سے زیادہ نہیں ہے۔ ایک ٹھیلہ جو ٹھیلے والا ہے جو سبزی اور پھل بیچ سکتا ہے، وہ 4-5 ہزار سے زیادہ کا نہیں ہے۔ بہت سارے کام ہیں۔ آپ ان مانگنے والوں کی حوصلہ افزائی مت کیجیے، جینوئن جو لوگ ہوں ضرور ان کی مدد کیجیے جو مستحق ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ کہ آپ ان کے پاس جائیے، آپ ان تک پہنچیے۔ یہ طریقہ بالکل ٹھیک نہیں کہ وہ ہاتھ پھیلائے پھر رہے ہیں۔ کتنے غیرت مند اور سفید پوش لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تو ان مانگنے والوں کے چکر میں، ان کے دھوکے میں، وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں اور مستحق ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں، اور اس کے ظاہر ہے اس کے لیے ہم سب گناہگار ہوں گے۔ ہمارے پاس پوری اسٹیٹسٹکس ہونی چاہیے، ہمارے پاس ہوم ورک ہونا چاہیے کہ ہماری بستی میں کتنے لوگ ضرورت مند ہیں، اور پھر ہم ان کی مدد کریں۔
جو میں نے طریقہ بتایا ہے، کمیٹیز بنا کر ایک جگہ زکوٰۃ اور اپنی چیریٹی اکٹھی کر کے، ایک جگہ اپنے صدقات، ایک جگہ اپنے انٹرسٹ کا جو اماؤنٹ ہے وہ اکٹھا کر کے بڑے آرام سے مدد کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیے بہت سے طریقے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص مانگ رہا ہے، آپ اسے ای رکشہ کرائیے، آپ اسے رکشہ دے دیجئے، آپ اسے ٹھیلا، وہ سبزی اور فروٹس اور مختلف چیزیں ٹھیلے پہ بیچی جا سکتی ہیں۔ لیکن یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ہو گیا کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بڑی نیکی کا کام ہے کہ ہم 10 روپے 5 روپے اس طرح پھینک رہے ہیں اور لوگوں کو دے رہے ہیں، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اس سے گداگری کو فروغ دے رہے ہیں تو پھر آپ گناہ گار ہو رہے ہیں۔ اور دیکھیے کئی اسٹڈیز ایسی کی گئیں، ایک تجربہ کیا گیا، ایک اپنے معاشرے کا کتنا برا حال ہے۔ ایک بچے کو، ایک آدمی کو دیا گیا غبارے اور کھلونے وغیرہ بیچنے کے لیے، صبح کو اسے روانہ کیا گیا، شام کو دیکھا تو وہ صرف 300 روپے کما کے لایا، اور ایک آدمی کو بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، دیکھا کہ وہ 1000 سے زیادہ کما کے لایا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم بھیک مانگنے والے کی مدد کر رہے ہیں، اور جو محنت کر رہا ہے، جو حلال کمائی کمانا چاہتا ہے، اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جو چھوٹے چھوٹے خونچے والے ہیں، ٹھیلے والے ہیں، ہم ان سے سبزی اور پھل خریدیں، ان کی مدد کریں۔ یہ بھی مدد کا ایک طریقہ ہے، چھوٹے دکانداروں سے سامان خریدیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور بھیک مانگنے والوں کی حوصلہ شکنی ہو۔ اسی طرح خواتین ہیں، ان کے لیے بہت اچھا طریقہ ہے کہ وہ سلائی مشین آپ دلائیے، سلائی کڑھائی کا کام کریں۔ مہندی لگانے کا ہنر 10-15 دن میں سیکھ سکتی ہیں۔ اب دیکھیے شادیوں کے اندر مہندی لگانے والی بچیوں کو 10-15 ہزار روپے مل جاتے ہیں۔ ذرا سی محنت کریں، یہ مانگنے والی بچیاں، ان سے کہیے کہ مہندی لگانا سیکھیں، اور آپ میں سے کوئی بھی شخص مہندی لگانے کا وہ سکھا سکتا ہے، کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ اسی طرح سے کپڑے رنگنے کا کام ہے، بیوٹی پارلر جگہ جگہ کھلیں، وہاں پہ کام کر سکتی ہیں، ہیئر ڈریسنگ اور اس طرح کی بہت سارے کام ہیں جو یہ بچیاں کر سکتی ہیں۔ بہت سے جو مرد اور لڑکے مانگتے رہتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ وہ ڈیلیوری بوائے کا کام کریں، یا چھوٹی چھوٹی دکان پر جو مال سپلائی کرتے ہیں، سامان سپلائی کرتے ہیں، بہت آسان کام ہے اور اس میں بہت انکم بھی ہے۔ اسی طرح چوکیداری کا کام ہے، گارڈ کا کام ہے۔ آپ دیکھتے ہیں محلوں میں جو چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں، محلے میں، بستی میں، قصبوں میں، تو ان کو بڑی دکانوں سے سامان آتا ہے، اس طرح کا کام کر سکتے ہیں، ڈیلیوری بوائے کا کام کر سکتے ہیں۔ بہت سارے آپشنس ہیں، اگر ہم نیک نیتی سے اس طرف توجہ دیں تو گداگری کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے آپشنس ہمارے پاس ہیں، لیکن ہم نے مانگنے کو جس طرح سے فروغ دیا ہے، اور اس میں مجھے معاف کیجیے گا، اس میں ہم سب برابر کے مجرم ہیں۔ ہم نے اسے اتنا فروغ دیا، آنکھ بند کر کے ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہ بہت نیک کام کر رہے ہیں، بھیک بانٹتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ اس سے تو آپ گداگری کو فروغ دے رہے ہیں۔ جینوینلی بہت ہی سنجیدہ ہو کے اس پہ کوشش کیجیے۔ میرا آپ سب سے یہ بہت مؤدبانہ درخواست ہے، خدا را یہ ہماری ذلت و رسوائی کا باعث بن رہا ہے۔ ہر جگہ ہمارے ملک میں آپ کہیں چلے جائیے تو ہماری تعداد بہت ہے، اور ہمارے نام پہ، ہمارے بھیس میں بہت سے لوگ اور بھی مانگ رہے ہیں۔ برقع اور عبایا بازار میں آرام سے مل جاتا ہے، بڑی داڑھی کے بال بڑھائے اور ٹوپی لگا لی، اور پتہ نہیں کون کون مانگنے پھرتے ہیں، اور یہ ہم کس کس کو اپنی زکوٰۃ بانٹ رہے ہیں۔ اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی برننگ ایشو ہے جس کی طرف فوری طور پہ اگر توجہ نہیں دی گئی تو پھر یہ کنٹرول سے باہر ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔